علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، امید کرتی ہوں میں آپ لوگ صحت و ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے میرے ٹاپک ہے انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا محبت ہوتی ہے، ہم یہ دیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز سامعات، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوہ طور کی طرف، اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس بہت مال ہے، بھیڑیں ہیں، سونا ہے، زمین ہے، اتنا زیادہ ہے کہ میں سنبھال ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہ سے کہہ دیں کہ میرا تھوڑا سا مال کم ہو جائے تاکہ میں اسے سنبھال سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے کہنے لگے کہ میں تمہاری عرضی اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے اور چلتے رہے تو راستے میں ایک شخص ملا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، لباس پھٹا ہوا تھا، بے یار و مددگار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے کلام کرنے تو کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، اے موسیٰ، اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اللہ سے کہو مجھے بھی تھوڑا سا مال دے دیں اور تھوڑا میری طرف بھی توجہ دیا کریں، میں فاقہ کاٹ کاٹ کر تھک گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا عرض بھی میں ضرور اللہ کے دربار میں ضرور پیش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اور جب اللہ سے کلام کرنے لگے تو اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وسوسوں کو بھی پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہو وہ شکر بہت ادا کرتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں، اسے کہیں کہ میرا شکر کم کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور جس کے پاس مال دنیا کم ہے اور وہ میرا شکر نہیں کرتا، اس سے کہو مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ نے اسے آنکھیں تو دیے ہیں، اللہ نے اسے کان تو دیے ہیں، اپنی نگاہوں سے نہیں کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بھی بڑھا دوں گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف آئے اور پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیاوی لوازمات بہت تھے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا شکر بہت کرتا ہے، شکر کرنا کم کر دے، میں نعمتیں کم کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا، اے موسیٰ، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دی، ہاتھیں اور پیر صحیح سلامت کیے، اتنے زمانے میں عزت دی اور مالدار بنا دیا، اس کا میں شکر کم کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مال بڑھے یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس اللہ کا شکر کبھی کم نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا، جاؤ۔ پھر آگے بڑھے اور وہ شخص ملا جو لاچار و مددگار مفلس تھا۔ اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام، اس شخص نے کہا، کیا اے موسیٰ میرے بارے میں اللہ سے پوچھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میرا شکر نہیں کرتا، تو شکر کر، اللہ اپنی نعمت بڑھا دے گا۔ اس مفلس شخص نے کہا، میرے پاس دولتیں نہیں، نہ میرے پاس کوئی ساز و سامان ہے، نہ میں 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، میں بھوکا پیٹ رہتا ہوں، اور نہ تو میرے پاس میں کوئی کپڑا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی کوئی شکر ادا کرتا ہے کیا بھلا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے کمبخت، اپنی نگاہوں سے نہیں کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ، اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں جس سے تو پوری دنیا کو دیکھتا ہے، زبان دی ہے جس سے تو بولتا ہے، کان دی ہے جس سے تو آواز سنتا ہے، ہاتھ دیے ہیں جس سے تو ہر چیز کو اٹھاتا ہے، اور پیر دیے ہیں جس سے تو چلتا پھرتا ہے، کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ تو ان پر اللہ کا شکر کر، اللہ تجھے وہ بھی دے دے گا جو تو چاہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں شکر نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر تمہاری جو نعمتیں بھی کم ہی رہیں گی اور بڑھے گی نہیں، تو اگر اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کریں گا تو تجھے اللہ تعالی رب العالمین نعمتوں سے نوازے گا اور لوازمات سے، دنیا کی ہر وہ نعمت سے نوازے گا، جب تک اگر تو شکر ادا کرے گا۔ اگر تو شکر ادا نہ کرے گا
تو ہمیشہ اس حال میں ہی رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔